کوئی ایسا قانون پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں شاید دنیا میں بھی نہیں ہے، جہاں کہ اپیل کا آپ کو حق نہ دیا گیا، سوائے 184(3) کے فیصلے کے خلاف آئینی اپیل، قانونی اپیل کا حق نہیں ہے۔ تو جب یہ شک استعمال میں لائی جائے تو بہت ہی پھونک کے پیر رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایسی بات نہ کر بیٹھوں کہ آپ کا تو میں نے فائدہ کر دیا مگر ان لوگوں کا میں نے نقصان کر دیا، یا اس کے برعکس۔ سوال یہ ہے کہ ابھی چند مہینے بعد انشاءاللہ آپ خود چیف جسٹس بنیں گے، آپ خود اپنے ہی اختیارات کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ یعنی ہم سمجھنا چاہتے ہیں قدغن کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ میری آپ تنقید کر رہے ہیں یا میری تعریف ہو رہی ہے؟ میں ابھی سوچنے میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے وکیل آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے الٹا یعنی وہاں کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ سب نے مجھے بلایا مگر پاکستانی یونیورسٹیز پتہ نہیں شاید مجھے اتنا پسند نہیں کرتی ہیں تو نہیں بلایا۔ جب وہ بتا رہے تھے تو مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈگریز ہے، تو جب آپ کوئی دلائل دیں گے تو مجھے سننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں پسند نہ کروں مگر سننا ضرور چاہیے۔ مجھے تعجب یہ ہے کہ اب یہ اچھا دنیا میں کوئی غیر معقول بات نہیں ہے۔ آپ امریکہ میں ججز یونیورسٹی جاتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں لاء پہ، یہاں تک کہ ججز ایک دوسرے سے دو رائے، ان کے اختلافات، سٹنگ ججز سپریم کورٹ امریکہ کے جو صرف 9 ہیں، اختلاف بھی ہوتے ہیں۔ ججز جاتے ہیں آکسفورڈ یونین، میں بھی آکسفورڈ یونین گیا ہوں، ایک بہت پریسٹیجیس یونین سمجھا جاتا ہے۔ ججز جاتے ہیں ہارورڈ، مجھے بھی ہارورڈ نے انوائٹ کیا، میں بھی وہاں جا کے میں نے آئین کی بات کی۔ ججز جاتے ہیں ییل، مجھے بھی ییل بلایا گیا، یونیورسٹی امریکہ کی بہت اہم یونیورسٹیوں میں سے ہے۔ SOAS لندن میں یونیورسٹی ہے، لنڈن اسکول آف اکنامکس لندن میں یونیورسٹی ہے، سب نے مجھے بلایا مگر پاکستانی یونیورسٹیز پتہ نہیں شاید مجھے اتنا پسند نہیں کرتی ہیں تو نہیں بلایا۔ اچھا آخری میرے خیال میں گیا تھا، میں واپس آ رہا تھا امریکہ سے، جب ہارورڈ میں نے اور ییل گیا تھا تو استنبول سے رکتا ہوا ہے، تو پتہ نہیں استنبول میں ان کو پتہ چل گیا میں آؤں، تو استنبول یونیورسٹی نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیے۔ اچھا میں استنبول یونیورسٹی چلا گیا اور انہوں نے انہیں کیا بتایا، ادھر سے میں نے کیا سیکھا۔ 1452 میں سید محمد نے جو کانسٹینٹینوپل ہے اس پہ فتح حاصل کی، پھر استنبول بنا، پہلے اس کا نام کانسٹینٹینوپل تھا۔ اس کا پہلا اقدام کیا تھا؟ یونیورسٹی بنانا، جو آج تک قائم ہے، استنبول کی یونیورسٹی 1452۔ دیکھیے اہمیت دیکھیے، جو اس نے ایک ہے جو طاقت کے زور پہ ایک جگہ کو اس نے فتح کیا ہے، اس کے ذہن میں بھی تھا کہ یونیورسٹی کی اہمیت کتنی ہے۔ تو اہمیت یونیورسٹی کی بہت ہے۔ اب امریکن ججمنٹس میں پروفیسرز کے پیپرز سائٹ ہوتے ہیں، اور پروفیسرز کے ایک بہت مشہور کیس تھا جو پورا تشریح چینج کر دی سپریم کورٹ امریکہ کے۔ ان کا ایک رائے تھی، ایک پروفیسر نے اختلاف کیا، جو آگے چل کر کے وہ اختلافی جو بات کی تھی ایک پروفیسر نے، وہ میجورٹی ویو بن گیا سپریم کورٹ کا۔ تو یہ ایک آپ کا جو کردار ہے میرے خیال میں آپ پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں کہ آپ سے ہم بھی سیکھتے ہیں۔ جتنی ڈگریز ماشاءاللہ آپ جب وہ بتا رہے تھے تو مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈگریز ہے، تو جب آپ کوئی دلائل دیں گے تو مجھے سننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں پسند نہ کروں مگر سننا ضرور چاہیے۔ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے وکیل آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے الٹا یعنی وہاں کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ نہیں ہے، اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے جی جو میرا ہے، آڈینس کا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں، اس کا مطلب ہے مشکل سوال ہے نہیں بہت سیدھا سادہ سوال ہے، کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کے 2 آرڈرز آئے ہیں، اور ہم آپ کے آرڈرز کا اور آپ کی ججمنٹس کا خود بھی مطالعہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی
شیئر کرتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو ایک میں آپ نے جو بینچوں کی تشکیل کا مسئلہ ہے اس پر بات کی ہے، اور اس کو آپ نے قواعد کے تحت منضبط کرنے کی، ریگولیٹ کرنے کی بات کی ہے. اور دوسرا اسی سے متعلق وہ حفظ قرآن پر 20 نمبروں کا مسئلہ تھا، لیکن اس میں چونکہ سو موٹو لیا گیا تھا تو آپ نے اس معاملے کو مؤخر کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ از خود نوٹس کے جتنے مقدمات ہیں ان کو جب تک اس کے لیے باقاعدہ قواعد نہ وضع کیے جائیں اس وقت تک ایسے مقدمات کو مؤخر کیا جائے. سوال یہ ہے کہ ابھی چند مہینے بعد انشاءاللہ آپ خود چیف جسٹس بنیں گے، آپ خود اپنے ہی اختیارات کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ یعنی ہم سمجھنا چاہتے ہیں قدغن کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ میری آپ تنقید کر رہے ہیں یا میری تعریف ہو رہی ہے. میں ابھی سوچتے کہ یہ دیکھیں جو میری رائے ہے ہو سکتا ہے غلط ہے. ایک آئین میں 184(3) جس کو عام طور پہ سیوموٹو کہتے ہیں، مگر سیوموٹو کا لفظ آئین میں استعمال نہیں کیا گیا ہے. یہ ایک لیٹن ٹرم ہے. اب انگلستان جائیں سیوموٹو کہیں وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. یہاں تک کہ ایک جج صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے تو کوئی سیوموٹو بات کہتے ہیں واٹ از سیوموٹو، تو یہ انگلستان کے جج تھے. تو 184(3) کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اختیار سپریم کورٹ کو دیتی ہے کہ آپ کچھ اس میں کچھ شرائط دی گئی ہیں کہ جب کوئی پبلک امپورٹنس یا مفاد عامہ کا کوئی کیس ہو، ایک یہ لازمی ہے اس کو پورا کرنا، دوسرا یہ فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے کوئی کام کیا جائے. اب یہ آپ کہیں کہ یہ شک، یہ جو میری عقل میں ہے کہ یہ شک کیوں رکھی گئی تھی. یہ شک رکھی گئی تھی مظلوموں کے لیے، یہ شک رکھی گئی تھی برک کل ورکرز کے لیے، یہ شک رکھی گئی تھی بانڈڈ لیبررز کے لیے، یہ شک رکھی گئی تھی وہ خواتین جن کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، یہ شرک رکھی گئی تھی کہ بچوں پہ آپ زبردستی ان سے جبراً کام کروائیں. کیونکہ یہ لوگ وکیل تک تو کیا، عدالت تو کیا وکیل تک بھی شاید نہ پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے تحفظ کی شک ہے. اب یہ شک بھرپور طریقے سے پاکستان میں اس کا استعمال ہوا ہے. میرے سمجھ سے کئی بہت اچھی دفعہ اور کئی بہت بری دفعہ، ٹھیک ہے، وہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں. تو جب یہ شک استعمال ہوتی ہے، یہ میں آپ کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کلاس روم کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں. میں یہ اس کا جو وہ ہو بہت امپلیمنٹیشن پورے معاشرے پہ ہو اور معاشرے میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کے متعلق ہو. یہ دونوں باتیں ساتھ نہیں چلیں گی تو یہ شک استعمال نہیں کی جا سکتی ہے. اب اور اس میں بھی ذرا آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ شک ہر قانون میں ایک اپیل، کم از کم ایک اپیل کا حق ہے، چاہے وہ فوجداری ہو یا وہ دیوانی ہو. کوئی ایسا قانون پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں شاید دنیا میں بھی نہیں ہے، جہاں کہ اپیل کا آپ کو حق نہ دیا گیا، سوائے 184(3) کے فیصلے کے خلاف آئینی اپیل، قانونی اپیل کا حق نہیں ہے. تو جب یہ شک استعمال میں لائی جائے تو بہت ہی پھونک کے پیر رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایسی بات نہ کر بیٹھوں کہ آپ کا تو میں نے فائدہ کر دیا مگر ان لوگوں کا میں نے نقصان کر دیا، یا اس کے برعکس.